بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ جب عاشق کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے مگر تانگا چلانے کی نہیں۔ ہیرا منڈی ایک ایسا اندھا کنواں ہے جس کو دنیا بھر کے سیٹھ مل کر بھی اپنی دولت سے نہیں بھر سکتے۔ ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنی وقت پیدا کر دیتی ہے، خواہ انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ جسم داغا جا سکتا ہے لیکن روح نہیں داغی جا سکتی۔ خالی پیٹ کا مذہب روٹی ہوتا ہے۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ عورتیں کتنی ظالم ہوتی ہیں، خاص طور پر بوڑھی عورتیں، زخم تازہ ہوں یا پرانے، کیا مزے لے لے کر کریدتی ہیں۔ عشق ایک مرض ہے اور جب تک طول نہ پکڑے مرض نہیں ہوتا، محض ایک مذاق ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ آج سے غرض رہی ہے۔ گزرے ہوئے کل یا آنے والے کل کے متعلق میں نے کبھی نہیں سوچا۔ جو ہونا تھا ہو گیا اور جو ہونے والا ہے وہ ہو جائے گا۔ میں عشق کے بارے میں سوچتا ہوں تو صرف شہوانیت ہی نظر آتی ہے۔ عورت کو شہوانیت سے الگ کر کے دیکھتا ہوں تو پتھر کی مورت رہ جاتی ہے۔ دنیا کی جتنی لانتیں ہیں، بھوک اس کی ماں ہے۔ یہ بھوک گداگری سے کھاتی ہے، جرائم کی ترغیب دیتی ہے، عصمت فروشی پر مجبور کرتی ہے۔ میں غلاظت کو چھپاتا نہیں بلکہ اسے صاف کرتا ہوں۔ زمانے کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ قابل برداشت ہے۔ اگر وحشیہ کا ذکر فحش ہے تو اس کا وجود بھی فحش ہے۔ اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ وحشیہ کے پیشے کو مٹائیے، اس کا وجود خود بخود مٹ جائے گا۔ جو چیز ہے اس کو منوعاً کیوں نہیں پیش کیا جائے؟ ٹاٹ کو اطلس کیوں بنایا جائے؟ غلاظت کے ڈھیر کو عود و عنبر کے انبار میں کیوں تبدیل کیا جائے؟ حقیقت سے انحراف کیا ہمیں بہتر انسان بننے میں ممد و معاون ہو سکتا ہے؟ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آئی جایا کرتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ان کو بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے۔ مرد کی قربت بھی عورت کے حسن کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ انسان کی خواہشات بالکل بلبلوں کے مانند ہوتی ہیں، جو معلوم نہیں کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کیوں پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ جو چیز معلوم نہ ہو اس کو معلوم کرنے کی خواہش شاید ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ درد مندی کے اس جذبے نے مجھے کیسے کیسے دکھ پہنچائے ہیں۔ ہر عادت پک کر طبیعت بن جاتی ہے اور یہ ایک خوفناک چیز ہے۔